اللہ پر جھوٹ باندھنا کہ اللہ نے یہ کہا جبکہ اللہ نے وہ بات کہی نہیں۔ تیسرے نمبر پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اسلام یا قرآن کی آیات کا مذاق اڑانا۔ چوتھے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ بولنا۔ پانچویں نمبر پر غیر اللہ کی قسمیں کھانا۔ چھٹے نمبر پر جھوٹ بولنا۔ ساتویں نمبر پر جھوٹی گواہی دینا۔ آٹھویں نمبر پر جھوٹی قسم اٹھانا، اور نویں نمبر پر احسان جتلانا، اور 10ویں نمبر پر جھوٹے لطیفے سنانا۔ یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ گزشتہ خطبہ جمعہ میں بیان ہوئی ہیں۔ آگے مزید چلیے، آج کے خطبہ جمعہ میں چند وہ باتیں ہیں اگر ہم اپنی زندگی کے اندر ان باتوں کو لاگو کر لیں، ان باتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، تو یقین کیجئے معاشرے سے لڑائی جھگڑے فساد یہ سب ختم ہو سکتے ہیں۔ اگر ان گناہوں پر ہم نے کنٹرول کر لیا، زبان کے ان گناہوں پر کنٹرول کر لیا، تو یہ معاشرے کے اندر یہ جو لڑائی جھگڑے فسادات ہیں یہ ختم ہو سکتے ہیں، اور معاشرہ اصلاح کی طرف، اطمینان والی زندگی، سکون والی زندگی کی طرف گامزن ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم نے ان باتوں پر غور کرنا ہے کہ وہ باتیں کون سی ہیں تاکہ ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے 11ویں نمبر پر جس زبان کے گناہ کا، زبان کی آفت کے بارے میں فرمایا، وہ ہے کسی کا مذاق اڑانا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو حقیر سمجھنا۔ میری ذات جو ہے یہ اونچی ہے، ہماری ذات جو ہے یہ اونچی ہے، فلاں کی ذات چھوٹی ذات ہے، میں بڑا ہوں۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر دوسرے کو یہ تو کمی ہے، یہ تو فلاں کام کرنے والا ہے، اس کی ذات تو فلاں ہے۔ ہم اپنی بیٹی کا، اپنے بیٹے کا رشتہ اپنی برابر کی ذات والے کو دیں گے، اپنی سے چھوٹی ذات والے کو نہیں دیں گے۔ یہ مذاق ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کے ہاں تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تو بڑا وہ ہے جو تقوی کے اندر آگے ہے، جو پرہیزگاری کے اندر بڑا ہے، جو نیکیوں کے اندر بڑا ہے۔ اللہ فرماتے یہ ذاتیں جو میں نے تمہیں عطا کی ہیں، یہ راجپوت ہے، یہ ایرائی ہے، یہ چیما ہے، یہ وڑیچ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ ذاتیں تمہاری بڑے یا چھوٹے ہونے کے لیے قطعا نہیں ہیں۔ یہ ذاتیں تمہاری پہچان کے لیے کہ ایک نام کے کئی آدمی ہو سکتے ہیں، ایک علاقے کے اندر، ایک محلے کے اندر ایک نام کے کئی آدمی ہو سکتے ہیں، تو پہچان کے لیے کہ یہ فلاں بٹ صاحب ہے، یہ فلاں چیما صاحب ہیں، یہ فلاں ایرائی صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، یہ ذات تو اس لیے ہے، پہچان کے لیے ہے، نہ کہ ذات درجہ بندی کے لیے ہے۔ اونچی نیچی ذات اللہ نے اس لیے نہیں بنائی۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو اپنے دل سے یہ نکالیے کہ ہماری ذات یہ ہے، اس کی ذات یہ ہے، ہماری ذات بڑی ہے، وہ چھوٹی ذات ہے، یہ اپنے دل سے نکالیے۔ بڑے گناہوں میں سے یہ ایک گناہ ہے کسی کی ذات کو، کسی کی شخصیت کو چھوٹا سمجھنا، حقیر سمجھنا، یا پھر اس کا مذاق اڑانا۔ اللہ کے ہاں جو بھی ذاتیں ہیں سب کی سب برابر ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں مصلی پہ امام کھڑا ہے،
پیچھے کوئی بٹ ہے وہ بھی کھڑا ہے، ایرائی ہے، راجپوت ہے، سب پیچھے کھڑے ہیں، صدر ہے وہ بھی پیچھے کھڑا ہے، اگر کوئی نالیاں صاف کرنے والا ہے وہ بھی اسی صف کے اندر کھڑا ہے۔ اللہ نے یہ مٹا دیا ہے کہ ذاتیں جو ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، نیکی اختیار کرو، کہ اللہ کے ہاں تو پرہیزگاری اور تقوی والا آدمی اونچا ہے۔ جو پرہیزگاری کے اندر، تقوی کے اندر چھوٹا ہوگا وہ چھوٹا ہے، ذات چھوٹی بڑی والا اللہ کے ہاں چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، دوسرے کو چھوٹا نہ سمجھو، دوسرے کو حقیر نہ سمجھو، دوسرے کو کمزور نہ سمجھو۔ پھر اللہ نے مثال کے ذریعے سمجھایا ہے قرآن کریم کے اندر، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو لا یسخر مذاق نہ اڑاؤ، فرمایا کوئی مرد کوئی قوم دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے، حقیر نہ سمجھے، چھوٹا نہ سمجھے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ اللہ کے ہاں بہتر ہو، اللہ کے ہاں بڑا ہو اس سے جو مذاق اڑا رہے۔ یعنی اللہ کے ہاں تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں وہ بڑے مرتبے والا ہو، اللہ کے ہاں بڑے مقام والا ہو، اللہ کے ہاں بڑی عزتوں والا ہو، اللہ کے ہاں بڑی فضیلتوں والا ہو، اللہ کے ہاں بڑے مرتبوں والا ہو، اللہ کے ہاں بڑی شانوں والا ہو، اللہ کے ہاں بڑی عظمتوں والا ہو، جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ آگے اللہ رب العزت نے فرما دیا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، فرمایا کوئی عورت بھی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، دوسری عورت کو چھوٹا نہ سمجھے، دوسری عورت کو حقیر نہ سمجھے، دوسری عورت کو کمزور نہ سمجھے۔ ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہی ہو وہ تم سے بہتر ہو، جو مذاق اڑا رہی ہے، جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کے ہاں شانوں والی ہو۔ تو فرمایا تم مذاق نہ اڑاؤ، حقیر نہ سمجھو، چھوٹا نہ سمجھو۔ یہ زبان کے بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے۔ جہاں چار آدمی بیٹھے ہیں، دوست بیٹھے ہیں، باتوں باتوں میں کسی ایک کو جغت مار دی، کسی کو شغل کے اندر حقیر سمجھتے ہوئے کوئی تانا دے دیا، کسی کو کوئی حقارت امیز لمحہ کوئی جملہ بول دیا، فرمایا اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم جہاں چار آدمی بیٹھے ہیں مذاق اڑاتے ہیں ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، جبکہ اللہ کے ہاں تو سخت یہ ممانعت ہے۔ یاد رکھیں دو لفظ ہیں، ایک ہے مذاق، ایک ہے مزاح۔ مذاق آخر کے اندر قاف ہے، مذاق یہ شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے۔ مذاق شریعت کے اندر ناجائز اور حرام ہے۔ مذاق اور مزاح کے اندر کیا فرق ہے؟ مذاق کہتے ہیں کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو چھوٹا سمجھنا، حقیر سمجھنا، یہ مذاق ہے۔ اور مزاح ایسا ہوتا ہے کہ وہ بات بالکل حق پر مبنی ہوتی ہے، کسی کو حقیر سمجھنا بھی نہیں ہوتا، بات بھی بالکل ٹھیک ہوتی ہے، صرف ہنسانے کے لیے، خوش فہمی کے لیے جو آدمی جملے بول دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی مزاح ثابت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام دسترخوان لگا ہوا ہے، کھجوریں کھا رہے ہیں،
اب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل سامنے بیٹھے، آمنے سامنے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کھاتے ہیں، گٹھلی حضرت علی کے آگے رکھ دیتے ہیں۔ کھجور کھاتے ہیں، گٹھلی حضرت علی کے آگے رکھ دیتے ہیں۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی اتنی کھجوریں کھا گئے ہو؟ مذاق کے اندر کہا اتنی کھجوریں کھا گئے ہو؟ حضرت علی کہنے لگے، اللہ کے نبی میں تو گٹھلیاں نکال کر رکھتا رہا ہوں، آپ تو گٹھلیوں سمیت ہی کھا گئے ہیں، آپ کا تو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو یہ ایک دوسرے کو مزاح ہو رہا ہے۔ ایک عورت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرد آیا کہنے لگا، اللہ کے نبی مجھے سواری چاہیے، میں نے سفر پہ جانا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، میرے صحابی اسے اونٹ کا بچہ دے دو، اونٹنی کا اس کو بچہ دے دو۔ وہ کہنے لگا، اللہ کے نبی میں نے سفر پہ جانا ہے، لمبا سفر ہے، اونٹنی کا بچہ میرے کام کسی کام کا نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کے بندے ہر اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، ہر اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، میں بڑا ہی دوں گا، لیکن میں نے اونٹ کا بچہ کیا، یہ مزاح کے اندر کا ہے۔ اس طرح بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ تو مزاح کسی کا مذاق نہیں اڑایا جاتا، کسی کو ہنسانے کے لیے، خوش فہمی کے لیے اگر کوئی جملہ بولتا ہے اس کی اجازت ہے، ورنہ شریعت کے اندر مذاق کرنے کی، مذاق اڑانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ تو زبان کا یہ بڑا گناہ ہے، کسی کا مذاق اڑانا۔ اگلی چیز دیکھیے، فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کسی کے عیب تلاش نہ کرو، کسی کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، کسی کی جاسوسی نہ کرو، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس کے عیب تلاش نہ کیا کرو، اس کی جاسوسی نہ کیا کرو۔ ہمارا کسی کے ساتھ اختلاف ہو جائے، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، کوئی کسی بات پر ناراضگی ہو جائے، ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں، یہ کدھر جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، یہ کس کے ساتھ بیٹھ رہے، کس کے ساتھ کھاتا ہے، یہ گھر میں کتنے بجے جاتا ہے، گھر سے کتنے بجے آتا ہے، رات کو کس ڈیرے کس دکان پہ بیٹھتا ہے، اس کی دوست کن لوگوں کے ساتھ ہے، یہ باتیں کیا کرتا ہے، یہ کماتا کیسے ہے، یہ کھاتا کیسے ہے، یہ کماتا کیا ہے، یہ کھاتا کیا ہے، اس کے پیچھے پڑ جانا، اس کی عیب جوئی کرنا، پھر جب اس کا کوئی عیب مل جائے، اس کی کوئی برائی مل جائے، اس کا کوئی عیب مل جائے، اس کو بدنام کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرتا ہے۔ فرمایا یہ زبان کے بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے، کسی کی عیب جوئی کرنا، کسی کی عیب کی پوشی کرنا، کسی کی جاسوسی کرنا، کسی کی ٹو میں لگ جانا۔ اگلی چیز فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور دوسرے کو الٹے ناموں سے پکارنا، جو نام والدین نے رکھے ہیں ان ناموں سے نہیں پکارتا، برے نام لے کر پکارتا ہے، برے القابات سے پکارتا ہے، برے جملوں سے پکارتا ہے۔ فرمائے یہ گناہ کے زبان کے بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے۔ کسی کی عیب جوئی، کسی کی عیب پیچھے پڑ جاتا ہے، اور فرمایا برے نام لے کر پکارتا ہے، کسی کو الٹے نام لیتا ہے، ناموں کو بگاڑتا ہے، برے القابات سے پکارتا ہے۔ تو فرمایا یہ زبان کے بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے۔ فرمایا اگر یہ گناہ ختم ہو جائے ہمارے زندگی سے، جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگلی چیز فرمایا زبان کی آفتوں میں سے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ غیبت کرنا ہے، اور یہ غیبت عام ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے اندر غیبت عام ہے، اور غیبت کو ہم کوئی بڑا گناہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، بیٹھے بیٹھے ہم غیبتیں کر دیتے ہیں ایک دوسرے کی۔ غیبت کیا ہے، اس کی وضاحت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر فرما دی۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرون ما الغیبہ، اے میرے صحابہ کیا تمہیں معلوم ہے غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ غیبت کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ذکر کا اخاک ما یکرہ، اپنے بھائی کا اس طرح تذکرہ کرنا کہ اس کو ناپسند گزرے اس کی کمر کے پیچھے، یعنی اپنے بھائی کا ایسے تذکرہ کرنا اگر اس کے سامنے کیا جائے اس کو اچھا نہ لگے، اس کو اچھا محسوس نہ ہو۔ صحابہ نے فوراً عرض کر دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیا ان کا اے اللہ کے محبوب اگر وہ گناہ، وہ عیب، وہ چیز اس آدمی کے اندر پائی جاتی ہو تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان کان فیہ ما تقولو، جو تم کہہ رہے ہو اگر اس کے اندر موجود ہے تو یہی تو غیبت ہے، اگر موجود نہیں ہے تم نے جھوٹ بولا ہے پھر یہ غیبت نہیں بنتی، پھر یہ بہتان بن جاتا ہے جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یعنی کسی کا گناہ پتہ چل گیا کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، اب لوگوں کے سامنے اس کے عیبوں کو بیان کرتا ہے، اب لوگوں کے سامنے اس کی برائیاں بیان کرتا ہے، اب لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتا ہے، اب لوگوں کی نظروں میں اس کی عزت کم ہو جاتی ہے، لوگوں کی نظروں میں اس کی شان کم ہو جاتی ہے، لوگوں کی نظروں میں عزت کا کم ہو جاتی ہے۔ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تو غیبت ہے۔ فرمایا غیبت کا گناہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم میں سے کوئی آدمی ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرے۔ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا کوئی گوشت کھائے؟ جس طرح تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ناپسند کرتے ہو اسی طرح اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنا بھی ناپسند کیا کرو۔ کیا کوئی آدمی تصور کر سکتا ہے اپنے بھائی کا گوشت کھائے؟ کبھی نہیں۔ تو فرمایا یہ غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے آدمی اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس آدمی نے غیبت کر کے اپنے بھائی کا گوشت کھایا دنیا کے اندر قیامت کے روز اس کے گوشت کو اس کے قریب کیا جائے گا، اس کو کہا جائے گا اب اس کو کھا، اس کو کھانا پڑے گا، زبردستی کھلایا جائے گا۔ اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار مدینہ روح قلب و سینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کو وہ گوشت بھائی کا کھانا پڑے گا، اس کی شکل گوشت کھانے کے بعد انتہائی بد شکل ہو جائے گی، پھر وہ چیخے گا چلائے گا۔ قیامت کے دن یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا پڑے گا جس کی غیبت کی ہے۔ ہم یہ غیبت کو معمولی سمجھتے ہیں، کوئی بات نہیں، خیر ہے، اس کا کوئی نہیں۔ فرمایا یہ بہت بڑے غیبت کرنے والا بھی غیبت سننے والا بھی دونوں گناہ گار ہیں۔ جو غیبت کر رہا بھائی اس کو روکو، اور بھائی میرے سامنے یہ بات نہ کرو۔ اگر آپ کے اندر ہمت نہیں ہے اس کو کہنے کی وہاں اس مجلس سے اٹھ جاؤ۔ اگر اٹھنے کی بھی ہمت نہیں ہے پھر دل کے اندر برا سمجھو اس غیبت کو اور اس کی طرف توجہ نہ دو۔ لیکن ہم کسی کی برائی بیان ہو رہی ہو بڑے کان لگا کر سنتے ہیں، شوق سے سنتے ہیں، سمجھ نہ لگے دوبارہ پوچھ لیتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ غیبت دوسرے کی عیبوں کا ہمیں پتہ چلنا چاہیے، دوسروں کی برائیوں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے تاکہ جب موقع ملے ہم اس کو ذلیل کر سکیں، جہاں موقع ملے ہم اس کو بدنام کر سکیں، جہاں موقع ملے ہم اس کو رسوا کر سکیں، اس کو بلیک میل کر سکیں، عیبوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہمارا حال ہی تو فرمایا یہ غیبت
بہت بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے، اس لیے فرمایا کہ غیبت نہ کیا کرو۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ان لوگوں کی جماعت جو زبان سے ایمان لائے ہو، ان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو مسلمانوں کے غیبت کیا کرتے ہیں۔ آپ اس حدیث کے اندر ذرا غور کیجئے گا، فرمایا مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو، مسلمانوں کی برائیوں کو تلاش کرنے کے لیے، عیبوں کو تلاش کرنے کے لیے پیچھا نہ کیا کرو۔ جو شخص کسی مسلمان کے عیبوں کو تلاش کرنے کے لیے اس کے پیچھے پڑتا ہے، جاسوسی کرتا ہے، مجھے اس کے عیبوں کا پتہ چل جائے، کان لگا لگا کر سنتا ہے، اس کی غیبت کو سن لوں، اس کی برائیوں کو سن لوں، فرمائے جو کسی کے پیچھے پڑتا ہے عیب تلاش کرنے کے لیے، توجہ کیجئے کہ میرے پاک پیغمبر کا پاک ارشاد ہے، فرمایا جو کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے جاتا ہے، اللہ اس کے عیبوں کا پیچھا کرتا ہے، پھر جس کا اللہ جس کے عیبوں کا پیچھا کرے اس کو اس کے گھر کے اندر ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ جس کے عیبوں کا پھر اللہ پیچھا کرے تو پھر اس کو گھر کے اندر ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اور فرمایا جو کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے، کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، اور جو کسی کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے اللہ اس کو دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا کر دیتے۔ اس لیے سب سے پہلے تو کسی کے عیبوں کو تلاش نہیں کرنا چاہیے، کسی کے عیبوں کو پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، بھائی اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہے، میں کون ہوتا ہوں کہنے والا بتانے والا۔ اصلاح کی نیت سے آپ اس کو اکیلے میں کہہ سکتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے اس کو عیبوں کو ظاہر کرو گے، تیرے اندر تو یہ برائی ہے، تیرے اندر تو یہ معاملہ ہے، وہ اس کو اچھا نہیں سمجھے گا، یہی غیبت ہے، سخت گناہ گار۔ اگر آپ کی نیت اصلاح کی بھی ہے تو اگر آپ کسی آدمی کے سامنے اس کو اصلاح کرو گے، فرمایا اجازت نہیں ہے، سکے بیٹے کی بھی اصلاح کرنی ہے، گھر کے اندر جا کر اصلاح کرو، لوگوں کے سامنے اس کی عزت نہ اچھالو، سکے بیٹے کو بھی۔ تو غیبت تو اتنا بڑا گناہ ہے، آپ اصلاح چاہتے ہیں اکیلے میں بٹھائیں، بھائی بات سننا، ذرا پانی پلائیں، چائے پلائیں، بھائی تیرے اندر یہ برائی ہے اس کو دور کر لے، بہتر ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ اصلاح کا طریقہ ہے۔ ایک جہاں چار آدمی بیٹھے ہیں، اے تیرے اندر یہ گناہ ہے چھڑ دے انہوں، وہ چھوڑے گا؟ وہ اب اس کا دشمن بن جائے گا، دل کے اندر بغض پیدا ہو جائے کہ یہ میرا دشمن ہے، اس نے مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل کیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا غیبت نہ کرنا۔ اگلا گناہ فرمایا چغل خوری کرنا، یہ زبان کے بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے، زبان کی آفتوں میں سے بڑی آفت ہے کہ ایک آدمی کی بات سن کر دوسرے تک پہنچانا کہ وہ بھائی تیرے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، اس کی بات سنی ادھر آگے کرنا، او بھائی یہ تیرے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، یعنی دونوں کو لڑانے کے لیے، دونوں کے تعلقات خراب کرنے کے لیے، دونوں میں لڑائی جھگڑا ڈالنے کے لیے اس کی باتیں اس کو، اس کی باتیں اس کو بتاتا ہے، یہ چغل خوری ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس گناہ کی سزا جو اللہ دیتا ہے وہ جہنم کا انتظار نہیں کرتا، وہ محشر کا انتظار نہیں کرتا، وہ قیامت کا انتظار نہیں کرتا، مرنے کی دیر ہے، قبر کے اندر عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا انہما لا يعذبان وما يعذبان فی کبیر وانہ لکبیر، اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ واما الاخر فکان لا یستنزع من بولہ، فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، عذاب دیا جا رہا ہے، ان کو عذاب ان کے خیال
خیال کے مطابق یہ سمجھتے تھے بڑا گناہ نہیں، ان کو بڑا گناہ نہیں سمجھتے تھے، لیکن اللہ کے ہاں یہ بڑے گناہ ہیں۔ یہ دو گناہ کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک آدمی چغل خوری کیا کرتا تھا، دوسرا آدمی اپنی پیشاب کے قطروں سے نہیں بچا کرتا تھا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت نمام لا يدخل الجنت قطات، چغل خوری کرنے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ چغل خوری کرنے والا جنت میں نہیں داخل ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لڑانے کے لیے، جھگڑا کروانے کے لیے، ایک دوسرے کی باتیں دوسروں تک پہنچانا کہ یہ لڑائی ہو جھگڑا ہو، یہ سخت حرام اور ناجائز ہے۔ یہ زبان کے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اگلا گناہ سب و شتم اور گالی گلوچ کرنا۔ زبان کی آفتوں میں سے ایک اور آفت مسلمان کو سب و شتم یعنی گالی گلوچ کرنا، گالیاں دینا، کیونکہ مسلمان کو گالی گلوچ کرنا یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا اللہ کی سخت نافرمانی ہے اور مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے مسلمان جو ہوتا ہے، مومن جو ہوتا ہے، نہ بہت زیادہ تانے دیتا ہے، نہ لعنتیں بھیجتا ہے، گالیاں دیتا ہے، نہ بے حیائی کے کام کرتا ہے، نہ ہی بے حیائی کی گفتگو کرتا ہے، یعنی تانے بھی نہیں دیتا، گالیاں بھی نہیں دیتا، لعنتیں بھی نہیں بھیجتا، کسی کے اوپر لعنت نہیں بھیجتا۔ اسی طرح فرمایا زبان کے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ کسی پر لعنت بھیجنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کوئی آدمی کسی دوسرے پر لعنت بھیجتا ہے وہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وہ لعنت زمین کی طرف آتی ہے، زمین کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ دائیں جاتی ہے، بائیں جاتی ہے، رستہ نہیں کہیں ملتا، پھر جس پر لعنت کی جاتی ہے اس کی طرف جاتی ہے۔ اگر وہ لعنت کا اہل ہے پھر وہ لعنت اس پر پڑتی ہے، اگر وہ لعنت کا اہل نہیں ہے تو وہ لعنت واپس اسی آدمی پر آ کر پڑتی ہے جس نے لعنت کی ہو۔ اور یہ لعنت کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ لعنت کا مطلب یہ ہے اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے دوری، یہ لعنت ہے۔ ہم کسی پر لعنت بھیجتے ہیں، کسی کو لعنتی کہتے ہیں، تو فرمایا ایسا نہ ہو وہ لعنت کا مستحق نہ ہو، تم ہی اس کے مستحق مان جاؤ، تم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ۔ تو آج ہمارا حال یہ گالی گلوچ لعنتیں بھیجنا، انسان تو انسان، ہم جانوروں کو نہیں بخشتے، بھیڑ بکری بھینس گائے کو نہیں بخشتے، وہ تو جانور ہے اس کو بھی گالی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زبان کے بڑے گناہوں میں سے یہ گناہ کہ آدمی اپنی ماں کو گالیاں دیتا ہے، اپنے باپ کو گالیاں دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنے ماں باپ کو گالیاں کیسے دے سکتا ہے؟ فرمایا آدمی کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے، پلٹ کر وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، یا وہ گالی نہیں دیتا تب بھی یہ گالی اسی کی ماں پر پڑتی ہے، اسی کے باپ پر پڑتی ہے، یہ خود گالیاں اپنے ماں باپ کو دلوانے والا آج ہماری زبان بہن کی گالی، ماں کی گالی، باپ کی گالی، ہماری زبان میں ہر 10 منٹ کے اندر ایک گالی نکلتی ہے۔ فرمایا یہ زبان کے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اور ہم نے گالی کو گناہ سمجھا ہی نہیں، ہم نے تقیہ کلام سمجھا ہوا ہے، اور جس کو گالی دی جا رہی ہے وہ بھی ہنس کے آگے سے جو ہے بات ٹال دیتے ہیں، یہ عام بات ہے۔ یعنی ماں بہن کی گالی دینا اتنا عام ہو چکا ہے کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے اس کو، کہ یہ تو عام ہماری زبان کے اندر رچ چکی ہے گالی، اس طرح ہم گالیاں نکالنے والے بن گئے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے زبان کی گناہوں میں سے۔
اور زبان کے گناہوں میں سے ایک گناہ کسی پر بہتان باندھنا، الزام لگانا، ثبوت کے بغیر کسی پر کوئی بات کہنا کہ اس نے یہ کام کیا جبکہ اس نے یہ کام نہ کیا ہو، یہ بھی زبان کے بڑے گناہوں میں سے سخت گناہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل مسلمان وہ ہے، کامل ایمان والا وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہم اپنے گربانوں کے اندر جھانک کر دیکھیں، ہم اللہ کی نظر میں کیا مسلمان ہیں؟ کیا ہماری زبان سے ہماری بیوی محفوظ ہے؟ کیا ہماری زبان سے ہمارے بچے محفوظ ہیں؟ کیا ہماری زبان سے ہمارے ہمسائے محفوظ ہیں؟ کیا ہماری زبان سے ہمارے محلے دار محفوظ ہیں؟ کیا ہماری زبان سے ہمارا گاہک محفوظ ہے؟ کیا ہماری زبان سے ہمارا دکاندار محفوظ ہے؟ کیا ہماری زبان سے ہمارا علاقے والا، دیہات والا، گاؤں والا، ملک والا، شہر والا محفوظ ہے؟ ہم اپنے گربانوں کے اندر جھانک کر دیکھ لیں، چلتے چلتے کسی کو گالی دے دی، چلتے چلتے کسی کو تانا دے دیا، چلتے چلتے کسی کو کوئی جملہ کس دیا، چلتے چلتے کسی کا مذاق اڑا دیا، پتہ بھی نہ چلا، لیکن اللہ کے ہاں یہ سخت آدمی فاسقین میں شمار ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ آدمی چلتے چلتے جملہ کس دیتا ہے، کسی کو تانا مار دیا، بائک پہ جاتے جاتے کسی کو گالی دے دی، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ اللہ کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صامت نجا، جو شخص خاموش رہا یہ نجات پا گیا، جو شخص خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دو عورتوں کا حال بیان ہوا، فرمایا اللہ کے نبی، ایک عورت ہے جو نمازیں بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، صدقات بھی کرتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، نوافل بھی پڑھتی ہے، ذکر اذکار بھی کرتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی بہت زیادہ کرتی ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کے ہمسائے محفوظ نہیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ عورت جہنمی ہے۔ فرمایا ایک عورت ہے جو صرف فرائض پورے کرتی ہے، زیادہ صدقے بھی نہیں کرتی، نفل بھی زیادہ نہیں پڑھتی، لیکن زبان کی صاف ہے، اس کے علاقے والے، گھر والے، ہمسائے محفوظ ہیں اس کی زبان سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ عورت جنتی ہے۔ تو پتہ چلا نمازیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، نفل اپنی جگہ ٹھیک ہے، ذکر اپنی جگہ ثواب کا کام ہے، لیکن اگر زبان سے ہمارا ہمسایہ محفوظ نہیں، ہماری زبان سے ہمارا بچہ محفوظ نہیں، ہماری زبان سے ہماری بیوی محفوظ نہیں، ہماری زبان سے ہمارا بھائی محفوظ نہیں، ہماری زبان سے ہمارے والدین محفوظ نہیں، ہماری زبان سے ہمارے بہن بھائی محفوظ نہیں، فرمایا نہ تمہاری نمازیں کام آئیں گی، نہ قرآن کی تلاوت کام آئے گی، نہ تہجد ذکر اذکار کام آئے گا، کچھ کام نہیں آئے گا۔ تو زبان کا اتنا معاملہ نازک ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ایک دن میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے صبح کے وقت سے گزرا، میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس عمل کے ذریعے میں جنت کے قریب ہو جاؤں، جہنم سے دور ہو جاؤں۔ تلونڈی کھجور والی کے رہنے والوں اس حدیث پہ غور کیجئے گا، ہم بھی اپنے اندر یہ اعمال لے آئیں تو ہم بھی جنت کے قریب ہوتے جائیں گے، ہم بھی جہنم سے دور ہوتے جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے معاذ تم نے ایک بہت بڑی چیز کا سوال کر دیا ہے، یقیناً اس عمل کے لیے اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے،
فرمایا تم اللہ کی عبادت کرتے رہنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے رہنا، روزے رکھنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ دیتے رہنا، حج بیت اللہ کرنا۔ پھر فرمایا کہ میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتاؤں؟ فرمایا روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے، آدھی رات میں نماز تہجد ادا کرنا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی تتجافی جنوبہم عن المضاجع۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے معاذ، میں کیا تمہیں دین کی اصل، اس کا ستون، اس کی چوٹی نہ بتاؤں؟ وہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمام اعمال کا دار و مدار ہے، جو تمام چیزوں کا دار و مدار ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جی ضرور بتائیے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک کو ہاتھ سے پکڑا اور فرمایا معاذ اس کو اپنے قابو میں رکھنا، اس کو اپنے قابو میں رکھنا، کنٹرول میں رکھنا۔ تو پتہ چلا ساری نیکیاں ٹھیک ہیں، درست ہیں، لیکن اگر زبان صاف نہیں، اگر زبان سے لوگ محفوظ نہیں، پھر یہ اعمال کسی کام کے نہیں۔ اگر ہماری زبان سے ہر علاقے والے محفوظ ہیں، ہماری زبان درست ہے، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، ہم غیبت نہیں کرتے، چغل خوری نہیں کرتے، ہم کسی کی پردہ پوشی نہیں پردہ پوئی نہیں کرتے، پردہ جوئی نہیں کرتے، عیب جوئی نہیں کرتے، کسی کو برے القابات سے نہیں پکارتے، اگر ہماری زبان سے مسلمان محفوظ ہیں، پھر ہماری نمازیں بھی کام کی ہیں، روزے بھی کام کے ہیں، زکوٰۃ حج بھی کام کے ہیں، پھر سارے اعمال ہمارے کام کے ہیں۔ اگر زبان کو ہم نے کنٹرول میں رکھا، اگر ہم نے زبان کی حفاظت کی، ساری نیکیاں قبول ہیں، لیکن ہم نے نیکیاں تو بہت زیادہ کی ہیں، لیکن زبان سے ہم دوسروں کو تکلیف دیتے رہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ فرمایا پھر زبان کی وجہ سے تم جہنم کے اندر چلے جاؤ۔ اس زبان یہ آدمیوں کو اوندے منہ زمین کے جہنم کے اندر گرائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں آج یہ عہد کیجئے ہم اپنی زبان سے کسی کی غیبت نہیں کریں گے، چغل خوری نہیں کریں گے، جھوٹ سے بچیں گے، ہم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف، تانا، لعنت، گالی گلوچ ہم اپنی زبان سے قطعاً نہیں کریں گے۔ یہ اللہ سے ہم نے وعدہ کرنا ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق اللہ نے دینی ہے، ارادے ہم نے کرنے ہیں، کوشش ہم نے کرنی ہے، توفیق اللہ کی ذات نے دینی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہم نے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنت ادا کر۔